وہ یہ ہے کہ امام کی ایک شاگردہ بھی تھی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے مکتب میں درس حاصل کرنے والوں کی میں صرف مرد شامل نہیں تھے بلکہ خواتین بھی موجود تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ بھی خواتین کا ایکچولی مدرسہ ہے، جہاں پر خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں اور لشکر امام کی سپاہی بنتی ہیں. تو امام کے اس مکتب کے اندر کچھ خواتین بھی تھیں کہ جنہوں نے درس حاصل کیا ہے. یہ 5 سالہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے کہ جو مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں داخل ہوئی. اور کیوں داخل ہوئی؟ اس کا مالک، اس کا مولا بہت پریشان تھا کہ میں کیسے اس بچی کی کفالت کروں گا اور کیسے اس کو پروان چڑھاؤں گا. اس نے دیکھا کہ مدرسے میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور وہاں پر رکھا بھی جا رہا ہے، تو اس نے امام کے مدرسے میں اس بچی کو داخل کروا دیا. روایات بعض یہ کہتی ہیں کہ 10 سال تک امام کی شاگردی میں رہی، بعض کہتی ہیں کہ 20 سال تک امام کے علم سے وہ فیضیاب ہوئی. اور امام نے بھی اسے اس طرح سے شفقت دی ہے کہ اپنے بعض شاگردوں سے یہ گویا اظہار فرمایا کہ اس کے اندر جو قابلیت موجود ہے، اس کے اندر جو استعداد موجود ہے، اس کے اندر جو ذہانت موجود ہے، وہ بعض مردوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. اس لیے باقاعدہ امام سے وہ علم دین حاصل کرتی رہی، علم قرآن حاصل کرتی رہی، علم حدیث حاصل کرتی رہی، علم تاریخ حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ امام کی شہادت ہو گئی. پھر وہ اپنے مولا اور آقا کے ساتھ ہی تھی، اور چونکہ اس کی کنیز تھی لہٰذا ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آ گیا. اور ہارون کے زمانے میں یہ اس کا مالک بہت غریب ہو گیا، نادار فقیر ہو گیا. اس لیے اس نے اپنی اس کنیز سے کہا کہ اب میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں تمہارا خرچہ تو نہیں دے سکتا، تجھے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. اس کنیز نے مشورہ دیا کہ تم مجھے ایسے ہی آزاد نہ کرو بلکہ مجھے فروخت کرو. اور کس کے پاس فروخت کرو اس کا مشورہ بھی دیا. کہا کہ مجھے خود ہارون کے دربار میں لے کر جاؤ اور مجھے ہارون کے ہاتھوں فروخت کرو، اور یہ کہو کہ میں تیرے لیے یہ کنیز لے کر آیا ہوں، اور کتنے میں فروخت کرو یہ بھی میں تمہیں بتاتی ہوں. کہا مجھے 1,00,000 دینار اور 1,00,000 اشرفیوں میں مجھے تم فروخت کرو. ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کون سا عقیدہ رکھتی ہو، تم کون سا نظریہ رکھتی ہو؟ تم جعفری ہو، امام جعفر کی شاگردہ ہو، تم شیعہ ہو، تم مولا علی کی ماننے والی ہو. ہارون کے پاس اگر میں تمہیں لے کر جاؤں گا تو ہارون تو یہی سنتے ہی تمہیں قتل کر دے گا. کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو بلکہ مجھے اس طرح سے پیش کرو، اور جب وہ تم سے سوال کرے کہ اس کنیز کی خاصیت کیا ہے تو تم جواب میں کہنا کہ اس کنیز کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تم دنیا کے جتنے بڑے علماء کو لا سکتے ہو لے کر آ جاؤ، یہ سب کو شکست دے دے گی. یہ اس کی خاصیت ہے. کیوں یہ خاصیت اس کے اندر پیدا ہوئی؟ کیونکہ یہ شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام میں آئی تھی. اس کنیز کا نام تاریخ میں حسنیہ لکھا گیا ہے، ہے سین نون یہ ہے حسنیہ. اس نے وہی کیا کہ جو اس کنیز نے کہا تھا اور ہارون کے دربار میں لے کر آئی. بہت تفصیلی واقعہ ہے. ہارون سے سوال و جواب ہوئے اور اس کے بعد ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اس کا دعویٰ ہے تو علماء کو پیش کیا جائے. علماء سامنے آئے، یہ نقاب کے اندر موجود تھی، پورے حجاب کے اندر موجود تھی. علماء نے سوالات کیے، سارے علماء کو اس نے لاجواب کیا. تو ہارون نے کہا کہ جاؤ بصرہ سے جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کر آؤ. ابراہیم اوفی یا ابراہیم اونی اس کا نام روایات میں بیان کیا گیا ہے، کہ ابراہیم کو لایا جائے. بغداد میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا، عالم کو بصرہ سے لایا گیا. جب بصرہ سے اس عالم کو لایا گیا تو اس شاگرد امام جعفر صادق کے سامنے لا کر بٹھایا گیا. کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے سامنے مجھے بٹھایا؟ کہا یہ کنیز ہے کہ جسے ہارون خریدنا چاہتا ہے، اور 1,00,000 اس کی قیمت لگائی گئی ہے. اگر تم نے اسے شکست دے دی تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ باطل ہو جائے گا، شیعت باطل ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسے ہم قتل کر سکیں، کیونکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھے ہرا دی اور شکست دے دی تو ہارون اگر مجھے قتل کرنا چاہے تو مجھے قتل بھی کر دے. تو یہ فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. ابراہیم اوفی نے کہا کہ بھائی کسی بڑے عالم کو پیش کرو، کہا جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو وہ چھوٹی عالمہ نہیں ہے، وہ شاگردی ہے امام جعفر صادق سے ہو کر آئی. اللہ اکبر. پھر اس نے سوالات کرنا شروع کیے اور مختلف سوالات کرتا رہا. میں پورے سوالات آپ کی خدمت بیان نہیں کر رہا، صرف ایک بات کو بیان کرنا کی کوشش کر رہا ہوں.
جب اس نے ٹھیک ٹھاک سوالات کر لیے تو پھر اس خاتون نے کہا کہ اے ابراہیم اوفی، تو نے 83 سوالات کیے ہیں، 83 سوالات تو نے کر لیے ہیں، اور اب تک میں نے تیرے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اب مجھے یہ اجازت دے کہ میں تجھ سے ایک سوال کروں، اور دیکھتے ہیں کہ تو اس کا جواب دے سکتا ہی نہیں دے سکتا۔ پورے دربار میں توجہ اس خاتون کی طرف بڑھ گئی کہ اب یہ کیا سوال کرتی ہے۔ ابراہیم کو شکست دینا آسان نہیں تھا، اتنا بڑا عالم ہے جو بصرہ سے بغداد بلایا گیا ہے۔ جب خاتون کے سوال کرنے کی باری آئی تو خاتون نے کہا کہ اے ابراہیم، مجھے اتنے سوال کا جواب دے دو کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد کو جانشین معین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ابراہیم اوفی نے کہا کہ نہیں، کوئی جانشین معین نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر کہہ دے کہ کوئی جانشین معین کیا تھا تو وہ جانشین مولا علی تھے، جو غدیر خم کے میدان میں بھی ہاتھ بلند کر کے بتایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس سے پہلے جنگ تبوک کے موقع بیان کیا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں بیان کیا تھا کہ میرا وسیع، میرا جانشین، میرا وزیر وہ ہوگا کہ جو میری نصرت کرے گا، اور اس موقع پر کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا تھا، اگر 3 مرتبہ ہاتھ بلند کیا تھا مولا علی مرتضیٰ نے ہاتھ بلند کیا تھا۔ اور پھر خود امانت مولا علی کے سپرد کر کے نبی کا مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا اور مولا علی پر اطمینان کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی میرا قائم مقام ہے، میرا کوئی نائب ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی جب ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا اور نبی کے خود کسی کے بھائی بننے کا وقت آیا تو کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، اگر بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو بھائی بنایا۔ یہ سارے قرائن موجود ہیں، یہ سارے واقعات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی بغیر جانشین بنائے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ اس کا اپنا ظرف ہے، اس کا اپنا علم ہے، اپنا مطالعہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا تو مجھے ایک دوسرے سوال کا جواب دو کہ نبی نے یہ اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا؟ اب یہ کہنے کی تو جرات کر نہیں سکتا تھا کہ نبی کا کام برا تھا، یہی کہنا پڑے گا کہ نبی کا کام بھی اچھا تھا۔ کہا نبی نے بالکل حق کام کیا ہے، بالکل بہترین کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا تھا نبی نے کہ کوئی اپنا جانشین نہیں بنایا۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ ان کے بعد ان کے اصحاب نے جانشین بنایا یا نہیں بنایا؟ کہا جانشین بنایا۔ کہا پھر یہ بتاؤ انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ آئے ہائے ہائے، اب یہ پھنس گئے کہ اگر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جانشین بنانا اچھا کام تھا تو وہ کام جو نبی نے کیا تھا وہ کہتے ہو وہ اچھا کام تھا کہ کسی کو جانشین نہ بنایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانشین بنانا نبی کے نزدیک برا کام ہے۔ اگر جانشین بنانا نبی کے نزدیک برا ہے تو کیوں ان کے بعد آنے والے جانشین بناتے رہے اور یہ کام کرتے رہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ ابراہیم اوفی اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اپنے گریبان میں اپنا سر ڈال کر اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور وہ جواب نہیں دے سکا۔ اور کیسے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اگر یہ سنت رسول ہے کہ جانشین نہ بنایا جائے تو پھر اس سنت پر ہر صحابی کو عمل کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ سنت رسول ہے کہ جانشین بنایا جائے تو نبی نے جس کو جانشین بنایا تھا اس کو ماننا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے حسنیہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنے بڑے عالم کو شکست دی، اور پھر بات چلتے چلتے اہل بیت پر پہنچی۔ تو اہل بیت پر پہنچنے کے بعد حسنیہ نے کہا کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی حقیقت میں دشمن ہیں، ان کا دل اہل بیت کے مصائب پر روتا نہیں ہے۔ یہ ظاہری طور پر تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل دی کہ دلیل یہ ہے کہ جب حج کا موقع آتا ہے تو ان کا ایک خطیب کھڑا ہوتا ہے اور منی کے میدان میں قربانی سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے واقعہ بیان کیا جائے، لیکن جب واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس واقعے کو سن کر روتے ہیں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے تھے، صرف ان کی گردن پر چھری رکھی گئی تھی، اور پھر پروردگار عالم نے ان کے بدلے ایک گوسفند کو ان کی جگہ پر رکھ دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی تو ایک جانور کی قربانی ہوئی تھی۔ لیکن اس قربانی کو وہ سنتے ہیں، روتے ہیں،
اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا بات ہے حضرت ابراہیم کی، کیا کہنے حضرت اسماعیل کی، اور یقیناً بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان سے ذرا یہ پوچھے کہ کچھ سال پہلے جو رسول کے بیٹے، رسول کے نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی طرح سے ذبح کیا گیا، اور ان کی جگہ کوئی جانور نہیں آیا تھا، کیا یہ ان پر نہیں روتے ہیں؟ کیوں اہل بیت کے مصائب پر یہ گریہ نہیں کرتے؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی ان کے بدلے ایک جانور آ چکا تھا۔ مجھے بتائیے حسین نے جو اپنے زمانے کے اسماعیل جناب علی اکبر کو جو بھیجا ہے، تو کیا حضرت علی اکبر کے لیے بھی کوئی جانور آیا تھا؟ یا حضرت علی اکبر قربان ہوئے تھے، ان کے کلیجے میں برچھی لگی تھی؟ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی تھی تو اس چھری کا نشان حضرت اسماعیل کی گردن پر آ گیا۔ جب ماں کے پاس حاضر ہوئے تو ماں نے جیسے ہی گردن کو دیکھا کہا کہ بیٹا یہ تیری گردن پر کس نے چھری رکھی؟ بتایا گیا پورے واقعے کو۔ حضرت حاجرہ نے اس نشان کو دیکھ کر اتنا غم اپنے اندر محسوس کیا کہ 7 دن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل کا یہ غم دیکھا نہ گیا۔ مجھے کہنے دیجئے کربلا کے میدان میں ایک اسماعیل نہیں 18 اسماعیل قربان ہو رہے ہیں، اور کئی اسماعیل ایسے ہیں کہ جن کی مائیں بھی موجود ہیں، اور ان ماؤں نے صرف اپنے بچوں کی گردن پر نشان نہیں دیکھا ہے، اپنے بچوں کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ نہیں دیکھا ہے، کربلا سے کوفہ سے شام مائیں اپنے بچوں کو نوکے نیزہ پر دیکھتی رہی۔ کیسے برداشت کیا جائے؟ کیا ام لیلہ کی محبت حضرت علی اکبر سے کم تھی؟ کیا شہزادی ام رباب کی محبت اپنے علی اصغر سے کم تھی؟ کیا حضرت زینب کبریٰ کی محبت اون محمد سے کم تھی؟ لیکن یہ مائیں اپنے لاڈلوں کو دیکھتی رہی، نوکے نیزہ پر ان کے سر چڑھے رہے۔ اور ایک روایت بس آپ کی بیان کرو، زحمت کو تمام کروں۔ اسی سفر کے اندر ایک منزل ایسی آئی ظاہراً کوفہ میں، جب سرحائے شہدائے کربلا کو لایا گیا تو ایک خاتون نے حضرت اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو، کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ یہ جملہ جناب ام لیلہ نے سن لیا۔ شہزادی ام لیلہ آگے بڑھی اور سوال کیا میرے علی اکبر نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں یہ کہتی ہے کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو؟ میں اس کی ماں ہوں، بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے بد دعائیں دیتی؟ کہ آپ اس کی اگر ماں ہیں تو میں نے یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ مجھے اس جوان سے نفرت ہے، بلکہ یہ جوان اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، ہمیں اس کی محبت ہمارے اپنے دل کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ خدا جانتا ہے اس کی ماں نے کس دل کے ساتھ قربانی کے لیے پیش کیا ہوگا۔ سلام ہو ہمارا کربلا کی ماؤں پر، جس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گود کے پالوں کو، ماؤں نے اپنے گود کے پالوں کو راہ حسین میں قربان کر دیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیے سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ان گنہگار آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے اصحاب کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ائمہ کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما، تمام بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔